میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ سہیل احمد ڈار بھائی نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سہیل بھائی کہاں سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ علی بھائی کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں۔ جی کہاں سے ہیں آپ؟ وہ جی بلال بھائی میں انڈین آکوپائڈ کشمیر سے ہوں۔ انڈین آکوپائڈ کشمیر سے، ٹھیک ہے۔ تو جی یہ جی بتائیے فرسٹ ٹائم آئے ہیں ہمارے لائیو سیشن میں یا پہلے بھی آپ جوائن کر چکے ہیں؟ نہیں میں پہلی بار آیا ہوں، اس سے پہلے میں آپ کے لائیو سیشن سنتا تھا، پچھلے ایک سال سے میں آپ کے لائیو سیشن سنتا، لیکن پہلی بار آج جوائن کیا۔ اچھا اچھا، اپنے آپ جی پہلی دفعہ لائف سٹوری نہیں سنائی ہوئی، آپ پہلی دفعہ ہی آئے ہیں نا؟ جی جی پہلی دفعہ آیا۔ اچھا تو یہ بتائیں آپ کی ایج کتنی ہے اور کیا کرتے ہیں آپ؟ جی میری ایج ابھی 20 سال ہے اور میں بی اے اردو لٹریچر میں کر رہا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو آپ جی کا فرقہ کون سا تھا بائی بات، کس فرقے سے تعلق تھا آپ کا پہلے؟ جی پہلے تو گھر میں والد صاحب اور جو والدین وغیرہ تھے ان کا تو بریلوی فرقے سے تعلق تھا، اور پہلے ہی جب میں چھوٹا تھا تو وہ لے جاتے تھے ان بابوں کے جو زیارت خانوں کے پاس، وہاں وہ چکر وغیرہ لگاتے تھے بریلویوں کی طرح۔ لیکن پہلے سے ہی جو علی بھائی نے کہا کہ جو ٹروتھ لور ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی راستہ دکھائی دیتا ہے سیدھا، تو میں وہاں جاتا تھا، لیکن مجھے وہ یقین ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کو اللہ نے پیدا کیا، ہم اس بابے کے سامنے کیا مانگیں گے، یہ تو خود محتاج ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو مجھے یقین ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں دیوبند، ہمارے جو یہاں پہ استاد آیا تھا وہ ہمیں پڑھا رہا تھا قرآن مقدس اور عربی گرامر وغیرہ، وہ دیوبندی سے، تو اس کی وجہ سے پھر میں دیوبندی بن گیا، کیونکہ میں نے سوچا کہ دیوبندی تو کھلے عام شرک کر رہے ہیں، دیوبندی میں یہ شرک نہیں ہے، تو پھر میں نے دیوبندیت میں پھر آ گیا اس فرقے میں، اور میں ایسا دیوبندی بن گیا کہ کٹر قسم کا دیوبندی، کہ اس کے علاوہ کچھ دکھتا نہیں تھا، کہ بس دیوبندی ہے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور پھر ایسا ہی وقت چلتا گیا کہ 2020 چل رہا تھا، یہاں کشمیر میں جو ونٹر جب برف پڑتی ہے تو یہاں پہ ایک عادت ہے کہ یہاں پہ یہ رواج رہا ہے کہ جب مسجد سے نماز پڑھتی ہے تو یہ ایک حمام بنا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ پھر وہ گرمی کا انتظام ہوتا ہے، وہاں بیٹھتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایک اہل حدیث بھائی تھے، وہ ہمارے ریلیٹو بھی ہے لیکن مجھ سے بڑے ہیں، وہ اہل حدیث تھے لیکن علی بھائی کو وہ سنتے تھے، بہت فالو کرتے تھے۔ تو انہوں نے مجھے ایسی بات مسجد میں اٹھی کہ تراوی کے متعلق، ہاں تراوی 20 یا 8 اس کے مطابق بات اٹھی تھی، تو میں نے اس سے بہت بحث کی، کیونکہ میں تو کٹر دیوبندی تھا اس وقت، تو مجھے حدیث وغیرہ مجھے لگتا تھا کہ یہ حدیث جیسے باقیوں کو لگتا ہے کہ ان کو یہ حدیث دشمن ہی لگتا ہے، ویسے مجھے بھی لگتا تھا، مجھے بس دیوبندی کے مطلب دیوبندی کا کوئی فتویٰ چاہیے تھا، بس اسی پہ میں ڈٹا ہوا ہوتا تھا۔ تو اس نے مجھے وہ ویڈیو سینڈ کی، جب میں نے گھر میں وہ پہلی بار دیکھا تراوی 8 یا 20، تو اس وقت میں نے بہت ساری مساجد میں سنا تھا کہ وہاں ایک پاکستان میں ایک ایسا شخص آ گیا ہے، وہ ختم نبوت کا انکار، اس کا کوئی استاد ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے۔ تو میں نے سوچا بھائی نہیں بھائی، میں نے اگر سنا مجھے نہیں سننا ہے، یہ میں گمراہ ہو جاؤں گا، کیونکہ ہمارے جو یہاں پہ ارد گرد کے مساجد میں یہ اعلان ہوتا تھا کہ اس کو مت سنا کرو، یہ ایسا ہے ویسا ہے، گمراہ کر دے گا، قادیانی ہے۔ تو پھر میں نے وہ سنا، لیکن اس کے بعد ہی میں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا وہ ویڈیو سنا، اسی کے متعلق وہ رپلائی دے رہا تھا اس پہ، تو اس نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، تو پھر میں نے علی بھائی کو نہیں سنا اس کے بعد، 2020 سے میں نے نہیں سنا۔ لیکن یوٹیوب کی ایک بات، میں یوٹیوب کا بہت، جو علی بھائی کہتے ہیں یوٹیوب حفظہ اللہ تعالی، واقعی حفظہ اللہ تعالی، اس کے جو سجسٹڈ ویڈیو اس میں ہوتے ہیں، ایک بار اگر سجسٹ ہوا تو وہ سجسٹ میں آتے ہیں۔ تو یوٹیوب مجھے، جب میں روز روز یوٹیوب دیکھ رہا تھا اس پہ ویڈیوز آتے تھے، لیکن میں جو یہ مسائل تھے طرف الیدین یا تراوی 8 یا 20، یہ میں نہیں سنتا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا یہ وہ دیوبندی، یہ مجھے اٹیک کرے گا اس فرقے پہ، میں نہیں سنتا تھا۔ میں وہ ویڈیو سنتا تھا جو مطلب
جو ہر جو نا اس جو رفع الیدین کے متعلق نہ ہو یا اس طرح کے متعلق نہ ہو میں سنتا تھا، کیونکہ مجھے وہ بہت لاجیکل لگے اور احادیث کے ساتھ فور ریفرنس کے ساتھ مجھے وہ اچھے لگے بہت، اور میں اکیلا سنتا تھا، یہ میری ایک اچھی عادت ہے، میں اکیلے سنتا ہوں۔ پھر اچانک میں پچھلے 2 سال سے میں اعتکاف کر رہا ہوں، تو میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اگر میں سچی راہ پہ ہوں، سیدھے راہ پہ ہوں تو مجھے اسی پر رکھنا، اگر نہیں ہوں تو مجھے کوئی راستہ دکھانا۔ تو اسی اعتکاف کے بعد جب میں گھر آیا تو میں نے سب سے پہلے میں نے وہ ویڈیوز پہلے دیکھا، وہ ویڈیو دیکھا تھا کہ جس میں علی بھائی نے پاکستان اور ہند میں جو بزرگان دین کے ان کی وہ گستاخیاں بیان کی ہے۔ تو جب میں نے وہ دیکھا میں پورا شوق رہ گیا، میں نے کہا کہ بھائی یہ تو قادیان کو یہ کہہ رہے ہیں، اور پورا جب میں نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ ان کو انڈورس کیا ہے، اور لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور بہت سارے جب میں نے دیکھے، میں نے سوچا کہ اگر بات توحید اور رسالت کے باہر ہوتی تو میں مان لیتا، لیکن یہ پہلے ہی توحید اور ختم نبوت کے خلاف ہے، لہٰذا میں اب اس فرقے کو چھوڑ رہا ہوں، اور تب سے میں نے اس فرقے کو 3 طلاقیں دے دیے، تب سے میں علی بھائی کے ویڈیو سنتا ہوں۔ جی بھائی آپ علی بھائی کی آپ نے کمپلیٹ لیکچر والی ویڈیو دیکھی ہیں، توحید سے ریلیٹڈ، نماز سے ریلیٹڈ، دعا صرف اللہ ہی سے، باقی علمی مجالس جی وغیرہ جی میں نے سارے دیکھے ہیں، میں پرنٹ بھی کرتا رہے، میں نے پرنٹ بھی کیے ہوئے ہیں سر، ابھی میں یہیں پہ دیکھتا ہوں، جب کوئی دوست آتا ہے اس کو پہلے میں یہی دکھاتا ہوں، اگر وہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے ٹیبل پر تو میں بتاؤ جب پڑھو یہ نماز کا طریقہ حدیث کے ساتھ ہے، تو میں سب کو یہی دکھاتا ہوں سر۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی نماز اب سنت کے مطابق ہی پڑھے نا رفع الیدین کے ساتھ؟ جی جی الحمدللہ نماز میں اس پہ بھی میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ اس 2023 کے ماہ رمضان تک تو میں نہیں کرتا تھا رفع الیدین، مجھے لگتا تھا کہ باقی میں کروں گا، لیکن رفع الیدین مجھے لگتا تھا کہ وہ کچھ وہ بولیں گا، والد یہ بولے گے، مسجد میں وہ یہ بولے گا کہ تو کیا بن گیا ہے، یہ بن گیا، ان کو لگتا ہے جب کوئی رفع الیدین کرتا ہے یہ اہل حدیث بن گیا ہے، کیونکہ یہ اہل حدیث ہی رفع الیدین کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس سال ماہ رمضان کے بعد میں نے علی بھائی کی وہ ویڈیو سنی کہ تکبر کسے کہتے ہیں، اس میں علی بھائی کہتے ہیں کہ جب ایک حدیث ہے کہ وہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کپڑوں سے متعلق کہ اگر کوئی کپڑا ایسا جمیل پہنے تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو، کہ نماز کا حدیث میں نماز کا طریقہ یہ ہے تو یہ تکبر ہے، پھر تم نہیں مارو۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں، احادیث میں تو صحیح احادیث سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اگر میں اس سے اناد کروں گا تو میں تکبر کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر پکڑے گا۔ تو اس کے بعد میں نے رفع الیدین کے ساتھ نماز شروع کر دی ہے، اور الحمدللہ خوش ہوں کہ تب سے میری نماز میں بالکل نہ وہ خشوع خضوع آئے ہیں۔ لوگ تب سے مجھے قادیانی وغیرہ کہتے رہتے ہیں، لیکن اس سے میں بالکل اس سے دور رہتا ہوں، کہنے دو۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ ابھی آپ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے اپنے گھر والوں پہ، دوستوں پہ، فیملی پہ کام کر رہے ہیں کچھ؟ جی جی گھر والوں پہ تو پہلے سب سے میں وہ کہتے ہیں نا چیریٹی بگنس فرام ہوم، پہلے تو میں نے گھر والوں پہ محنت کی ہے، اس کے بعد دوستوں پہ، رشتہ داروں پہ، ہر ایک پہ محنت کی ہے۔ الحمدللہ دن بد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جب میں دعوت لوگوں کے سامنے پیش کروں، اگر وہ مانے بھی نہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جب الحمدللہ جس کو میں نے دعوت پیش کی ہے الحمدللہ وہ دعوت قبول کرتا ہے، اور الحمدللہ وہ اس فرقے والے سے چھوڑ دیتا ہے پھر۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ علی بھائی سے لائیو بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے کوئی تھرسڈے والے دن؟ جی مجھے ان سے ایک کریٹیکل کوشچن پوچھنا تھا، اسی لیے میں آج لائیو آیا ہوں۔ میں آپ کی بات کروا دوں گا، آپ بے فکر ہو جائے، میں طریقہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ذرا غور سے سن لیں۔ آپ کے اسکرین پہ ایک نمبر ڈسپلے ہوا ہے، اس کا اسکرین شاٹ لیں، فل اسکرین کا اسکرین شاٹ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ جی بلال بھائی لے لیے بھائی؟ جی اچھا آپ نے کرنا یہ ہے، اسکرین شاٹ کو نا آپ نے اسی واٹس ایپ نمبر پہ بھیجنا ہے جو اس کے اوپر مینشن ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ابھی بھیج دینا ہے، آپ کو لنک ہے نا وہ انشاءاللہ تھرسڈے والے دن سے پہلے مل جائے گا۔ تھرسڈے والے دن ان ٹائم کے مطابق رات 10 بجے سیشن سٹارٹ ہوگا، آپ 5-10 منٹ پہلے اس کو جوائن کر لیجئے گا۔
تو علی بھائی سے 2 سوال کر سکیں گے، اپنے ذہن میں 2 سوال بھی آپ رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اسکرین شاٹ کو آپ نے کراپ نہیں کرنا، فل اسکرین شاٹ کو ایز اٹ از اسی طرح بھیجنا ہے، اسی نمبر کے جی اوپر بلال بھائی، ٹھیک ہے؟ جی بلال بھائی مجھے پتا ہے، میں آپ کے لائیو سیشن دیکھتا رہتا ہاں چلے ٹھیک ہے، ہوں۔ انشاءاللہ جی پھر بلال بھائی کل شکریہ، فی امان بات اللہ۔ ہوتی ہے، مان اللہ، تو میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔